العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ جب بھی ان پہ کوئی عذاب آ جاتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب دور ہو جائے تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ پہ ایمان لیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ فلما پس جب کشفنا کل کیا آیا تھا؟ کشفتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہیں، اپنے رب سے لَئِن کشفتا کہ اے میرے رب اگر آپ دور کر دو، اور یہ 14واں صیغہ ہے کشفنا، کشفا دور کرنا، نہ ہم نے، لما فلما جب ہم نے دور کر دیا، فلما کشفنا بس اگر آپ دور کر دیں تو اللہ نے کہا فلما کشفنا تو جب پھر ہم دور کر دیتے، جب ہم لما آ گیا نا پیچھے تو دیا کے بجائے دیتے، جب ہم دور کر دیتے انہم ان سے، ہم ان سے، جب ہم ان سے دور کر دیتے کیا چیز جی؟ الرجزہ، رجزہ کا کیا معنی ہے جی؟ زبر کا معنی مفعول، اردو میں کو، رجز معنی عذاب، پکڑ، اور الف لام وہ خاص جو اس وقت اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ میم کو اس رے کے ساتھ ملانے کے لیے پیش، ہمر رجزہ فلما کشفناہم الرجزہ، اور جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، الا کا مطلب کیا ہے جی؟ تک، یعنی ایک اجالن، الا اجالن، اجل کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ مدت معینہ، طے شدہ مدت کہ 10 دن 20 دن اس کو کہتے ہیں۔ مدت کون سی؟ جو طے ہو پہلے ہی کہ 10 دن ہے، 20 دن ہے، گھنٹہ ہے، 10 گھنٹے ہیں، کتنی ہیں۔ جیسے انسان کی زندگی بھی کیا ہے؟ طے شدہ ہے، اجل ہے، کتنی زندگی اس نے جینی ہے۔ اجل کس کو کہتے ہیں؟ مدت پوری ہو گئی، یعنی وہ مدت پوری۔ الا اجالن کشفنا عنہم الرجز الی اجل، اجل مطلب مدت، اور دو زیر کا کیا مطلب ہے؟
ایک کوئی نہیں، ایک مدت، اس کی ایک جو مدت ہے دور کر دیتے، وہ جو مدت ہے اس تک کیا ہوتا ہے، ہم وہ سب کون، قبطی، بالغو، یہاں پہ تھا واو نون، بالغون اور پھر ہو، جب بھی یہ جمع آتا ہے واو نون والا جمع سالم، اور اے آگے کسی ضمیر کے ساتھ اس کا مضاف الیہ بن جائے، یہ مضاف الیہ ضمیر اس کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے بالغون کو، یہ مضاف بن جاتا ہے تو اس کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، کیونکہ مضاف میں پیشیں بھی اڑ جاتی ہیں، یہ جو پیشیں دو آ جاتی ہیں جیسے، اور الف لام بھی چلا جاتا ہے مضاف میں، الف لام بھی اور تنوین بھی، زبر زیر ختم، خالی لفظ آ جاتا ہے۔ تو بالغو، بالغن پہنچنا، اور بالغن فاعل کے وزن پر ہے پہنچنے والا، اور بالغون واو نون جمع کی علامت ہے، بالغون پہنچنے والے، ہو کس کی ضمیر ہے، اجل کی، کس چیز تک پہنچنے والے جی، اس مدت تک، جب وہ پہنچ جاتے تھے اس مدت تک، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی آزمائش لکھی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ وہ جو عذاب ہے وہ اس کو ہٹا لیتے تھے، یعنی دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یعنی ایک مدفق کشفنا عنہم الرجزا، تو ہم نے ہٹا لیا، جب بھی ہٹا لیتے ان سے تو الی اجل ایک مدت تک کے لیے ہٹا لیتے، یعنی کہ عذاب آ رہا ہے، یہاں آپ یہ سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، 1 سے لے کے 10 تاریخ تک اللہ کا عذاب ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہاں سے عذاب 11 تاریخ سے عذاب ہٹ گیا، اب وہ نارمل چل رہا ہے، اب انہوں نے ایک مدت گزار لی ہے وہ ہٹے ہوئے، اور انہوں نے کیا وہ مدت گزر گئی، یہ مدت جو تھی اس تک بھی پہنچ گئے کہ ہم اتنے عرصے میں ایمان لے آئیں گے۔ قانون ہمارا جو پاکستانی یا برٹش لا ہے اس میں کہتے ہیں جی کہ کوئی معاہدہ ہو گیا آپس میں، بندے دو معاہدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایسا کام کر دو تو میں اتنے دنوں میں پیسے لوٹا دوں گا، یا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اگر مدت درج نہ ہو تو ہمارا قانون کہتا ہے پھر اس کو 6 مہینے تصور کر لیا جائے گا کہ 6 مہینے میں تو اس نے لوٹانے ہی لوٹانے، یعنی ایک جرنل ٹائم۔ تو ایک وقت جو تھا ان کا جس تک وہ پہنچنے والے تھے، اس وقت تک وہ جو مہلت تھی ان کی پوری ہو جاتی، یعنی اب ان کے دماغ سے اتر گیا وہ کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا نہیں ہے، تو جو ہی وہ ہٹ جاتی تھی اللہ کا عذاب دور ہو جاتا تھا جس تک وہ پہنچے ہوئے تھے۔ اذا ہم، اذا کا ویسے کیا مطلب ہے جب، یہاں پہ اب درمیان میں آ گیا تو تب مطلب کر دیں گے، تب یا اسی وقت، یا اس وقت، ہم وہ کیا کرتے تھے، ینکسو، نکسا ینکسو کا کیا مطلب ہے جی، ہے جی جی سے ہی لکھا جی، اچھا نکسا ینکسو کیا مطلب ہے، وعدے کو توڑ دینا، یہ کا مطلب وہ واو نون جمع کی علامت۔
تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جو وعدہ کرتے تھے کس کے ساتھ وعدہ کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں تو ہم پھر یہ کریں گے۔ ایک وعدہ، ایک عہد ہوتا تھا، وہ وعدہ کیا کرتے تھے؟ توڑ دیتے تھے۔ کب وعدہ توڑ دیتے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ اس عذاب ہٹا لیتا تھا ان سے۔ جب تک عذاب چل رہا ہے تب تک تو وہ کہہ رہے ہیں جی انشاءاللہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ تو جوں ہی وہ عذاب ہٹ گیا نا، جو ایک مدت کے لیے ان پہ آیا ہوا تھا، وہ ہٹ گیا عذاب ان سے، تو انہوں نے وعدہ توڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قید کی بد دعا کی تھی، تو قید پڑ گیا۔ جب قید پڑا تو پھر کیا ہوا جی؟ تو پھر واپس کافر کے کافر ہی۔ تو عام آدمی بھی جب کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اللہ سے دعا کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے جی کہ آج کے بعد انشاءاللہ بڑے پکے نیک بننے والے ہیں۔ تو جب وہ مصیبت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کہیں پہ آسانی واپس پلٹ آتی ہے، تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو بھلا دیتا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے وعدہ توڑ دیا نا اللہ کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ نے کہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، بس فَانْتَقَمْنَا، نا کا مطلب ہم نے، فاعل آ گیا نا، کیونکہ یہ نا سے پچھلا جو حرف ہے یہ کیا ہے؟ خاموش ہے، 14واں صیغہ، ٹھیک ہے جی۔ انتقام، انتقام، فانتقمنا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فانتقمنا، ہم نے انتقام لیا، من سے، ہم ان سے، فانتقمنا منہم، اس بات کا انتقام لیا کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، کفر کر رہے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ فانتقمنا منہم، انتقام کیسے لیا جی؟ فاغرقناہم، نتیجہ کیا نکلا اس چیز کا؟ اللہ کے انتقام اغرق، یہ دیکھیں یہ بھی آخری خاموش ہے، فاغرقنا، یہاں پہ بھی نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے۔ اغرقا یغرقو کیا مطلب ہے؟ کسی دوسرے کو غرق کرنا، خود غرق ہونا نہیں ہے، کسی دوسرے کو ڈبو کے مار دینا، تباہ کر دینا۔ اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، فاغرقنا، ہم نے انتقام لیا، ہم نے، فاغرقنا، غرق کر دیا ہم نے، فی الیم، فی میں، الیمی، یم کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر یم گہرے پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس میں دریا بھی آ جاتا ہے اور سمندر بھی۔ اب یم عام طور پہ ویسے دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کے کدھر رکھ دیں؟ دریا کے اندر۔ وہاں پہ بھی یم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ دریا حضرت موسیٰ کو کدھر لے جائے گا؟ ایک ایسے بندے کے پاس جو اس کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے، عدو لی و عدو لک، میرا بھی دشمن ہے، اس کا بھی دشمن ہے، وہاں جائے گا یہ۔ الیم کے
ہم نے ان کو سمندر میں یا دریا کے اندر ڈبو دیا۔ کیسے ڈبویا جی؟ یہ یہاں پہ تو ذکر نہیں ہے اس کا، لیکن دوسری صورتوں میں ذکر آ جائے گا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور دریا دو ٹکڑے ہو گئے، درمیان سے خشک رستہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت پار چڑھ گئے، فرعون اپنے پورے 6 لاکھ لشکر سمیت جب دریا کے درمیان پہنچا تو اللہ نے پانی کو ملا دیا اور وہ سارے اس پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ فانتقمنا منہم فاغرقنا فی الیم، اس دریا کے سمندر کے اندر ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ کیوں غرق کیا جی؟ بِأَنَّهُمْ، بعض عربی سببیہ، بسبب ان، بے شک، ہم وہ سب، بے انہم، اب بے سببیہ اور بے انا یہ مل کے بن جاتا ہے اس لیے کہ وہ سب۔ وجہ اس کی یہ تھی بے انہم، وجہ یہ ہے غرق کرنے کی، کیا وجہ ہے جی؟ بے انہم، اس وجہ سے کہ، اس سبب سے کہ وہ کذبو، کذب یکذب تکذیباً، کسی کو جھٹلانا، واو الف کذبا، اس نے جھٹلایا، واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ ایک ہے کذبہ، کذبہ کا مطلب کیا ہے جی؟ کذبہ کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا، یعنی خود جھوٹ بولا۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ کذبہ، اس نے کسی کو جھوٹا کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی اگر تو جھوٹے کو کہہ دو جھوٹا تو پھر بھی جنگ ہو جاتی ہے کہ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کسی جھوٹے کو جھوٹا کہہ دیں تو لڑائی ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر کسی سچے کو جھوٹا کہہ دیں تو، اور سچا بھی وہ ہو کہ جس کے سچ میں کوئی شک بھی ہو، مالک بھی ہو، خالق بھی ہو، مختار بھی ہو، سب کچھ ہو۔ تو جھوٹا کہہ دینا مین جھٹلا دینے کا مطلب ہے کسی کی بات کو جھوٹ قرار دے دینا، یہ جھوٹ ہے جی، جھٹلا دینا۔ کذبو، اس نے جھٹلایا، واو الف جمع کا ہے تو انہوں نے، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا، اس وجہ سے کہ ان سب نے جھوٹ قرار دے دیا تھا کس چیز کو؟ بِآیاتِنَا، یہ با جو ہے نا یہ ایسے اس کے ساتھ آیا ہے جیسے پراپوزیشن، جیسے آمنہ کے ساتھ آتا ہے، آمنتُ باللہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، بعض عربی کس کو جھٹلا دیا تھا؟ آیاتنا، آیاتی نشانیاں، نہ ہماری۔ اب دیکھیں یہ نہ جب آیا، یہ نہ اوپر دو نہ آئے تو یہ فعل کے ساتھ آئے، فعل۔ اغرقا، اس نے ڈبویا، اغرقنا، ہم نے ڈبو دیا۔ انتقمنا، انتقمنا، انتقام لیا، نہ ہم نے لیا، کیونکہ فعل کے ساتھ آیا ہے۔ اور یہاں پہ نہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ آیات، اسم کے ساتھ، نون کے ساتھ، تو یہ مضاف الیہ بن گیا ہماری نشانیاں، یعنی ضمیر جب اسم کے ساتھ آتی ہے تو مضاف الیہ بن جاتی ہے، فعل کے ساتھ آتی ہے تو فاعل بن جاتی ہے یا مفعول بن جاتی ہے، اس کی شکل ہوتی ہے۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ وَكَانُوا، اور کانا، اور واو الف جمع، وہ تھے
رہے تھے، یعنی کوئی کام کرتے رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کانو انہا، ان سے، ہا کس کی ضمیر ہے جی؟ آیات کی، ٹھیک ہے جی، نشانیوں سے۔ وَكَانُوا عَنْهَا، اور وہ نشانیوں سے کیا تھے جی؟ غافلین۔ غافل کس کو کہتے ہیں؟ اینا جمع۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گھڑیال کس کو کہتے ہیں؟ اس گھڑی کو، یہ ٹک ٹک کر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یعنی یہ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے تمہاری عمر کی ایک ایک سیکنڈ کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ غافل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کہ اس چیز کی طرف دھیان نہ دے رہا ہو۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کا دھیان ادھر نہ ہو، توجہ نہ ہو۔ اور یعنی وَكَانُوا عَنْهَا غافلین، وہ اس سے بے توجہ رہے تھے، یعنی وہ اس سے غافل ہی، غفلت ہی برتے، یعنی کبھی دھیان ہی نہیں دیا اس طرف، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک بندے نے مجھ سے یہ بات کہی، میں نے کہا وہی قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا حدیث پڑھنے سے۔ تو انہوں نے کہا جی آخرت میں اگر پڑھ لیا تو مارے جائیں گے، ہیں جی، اگر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو آخرت میں مارے گئے۔ میں نے کہا کیوں مارے گئے؟ اس نے کہا جی اس لیے مارے گئے کہ اللہ کہے گا کہ یہ چیز تو تمہیں پتہ تھی تو پھر کیوں عمل نہیں کیا؟ تو یاد رکھیے گا، ایک نہیں، ایک محاورے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ignorance of law is no excuse، کہ کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یہ عذر معذرت نہیں بن سکتا، یہ عذر نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سنا ہی نہیں، یعنی وہ ایک نظم تھی کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، یعنی قرآن کی فریاد ہے وہ، کہ مجھے لوگ اٹھاتے ہیں، کبھی اونچا رکھتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن مجھے کوئی سمجھتا نہیں، نہ مجھ پہ کوئی عمل کرتا ہے، ہاں جی، اور ہاتھ رکھ دیتے ہیں اوپر قسم کھانے کے لیے، بیٹی رخصت کر دی نیچے سے، اور بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے یہ آیا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو غافل ہونے والا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو کوئی پہلے پڑھا ہی نہیں لہٰذا اللہ مجھے چھوٹ دے دے گا، بلکہ اس کی ایک علیحدہ سی سزا ملے گی کہ تمہارے پاس قرآن اور حدیث موجود تھا تو تم نے اس کو کیوں نہیں پڑھا اور سمجھا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ، اب یہ اجل نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے ہا آ گئی اور ہا ہلکی ہے۔ اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون فانتقمنا منہم فاغرقناہم، قاف کا قلقلہ کرنا، غین کا نہیں کرنا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عنہا
غافلین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔